پیش ہوں گی. آپ حضرات کہیں وہ پریشان تو نہیں ہو رہے نا؟ یہ آپ کے گھر کی بچیاں ہیں، گھر بھی آپ کا ہے، در بھی آپ کا ہے، بچیاں بھی آپ کے ہیں اور آپ بھی انہی کے ہیں. جو میرا کام تھا میں نے اپنا مال آپ سب کے سامنے پیش کر دیا. جو پروڈکٹ نکالنا تھا مجھ کو میں آپ سب کے بیچ جو ہے وہ پیش کر دیا. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کس حساب سے ان سبوں کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہونٹ سے یا نوٹ سے، جیب سے یا ہاتھ سے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. تو آپ لوگ ذرا لہک کر بول دیجئے یا رسول اللہ. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، محفل میں تشریف فرما استاذ گرامی وقاری میردی پردہ نشیب مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین. حضرات محترم، ابھی میں نے آپ سب کے بیچ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ لب کشائی سے قبل ہم سب مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یوں تو دنیا میں ان گنت اور بے شمار انبیاء تشریف لائے اور سب بلندیوں اور مرتبے والے ہیں، لیکن انہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ سب سماعت کریں. حضرات محترم، جیسا کہ قرآن عظیم میں ہم سب کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم. حضرات محترم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے. حضرات محترم، کئی ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ ملک عراق میں بابل نام کا ایک شہر تھا. وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. بابل کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. یہ لوگ اگرچہ دنیا کی باتوں میں تو بہت ہی چست اور چالاک تھے، لیکن دل کے اندھے تھے. پتھروں کو تراش کر اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے اور پھر اسی مورتی کو اپنا خدا مانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنایا اور آپ پر اپنا کلام نازل کیا. حضرت نے بابل کے کافروں کو سمجھایا کہ خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، سارے جہاں کا وہی خدا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا سانجھا نہیں، اس کا نام اللہ ہے. تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو. یہ بت بے جان پتھر ہے، یہ ہرگز خدا نہیں. جب بابل والوں نے آپ کی نصیحت قبول نہ کی تو آپ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ اے بت کے پجاریوں، تم سب کے سب کافر اور گمراہ ہو. تم پر اور تمہارے جھوٹے خداؤں پر پھٹکار ہے. میں تم سے نفرت کرتا ہوں اور تمہارے جھوٹے خداؤں کا دشمن ہوں. ایک دن بابل کے لوگ اپنے سالانہ میلے میں گئے ہوئے تھے تو آپ نے ہاتھوں میں تیشا لیا اور بت خانے پہنچے. وہاں بتوں کے آگے طرح طرح کی عمدہ خانے کو دیکھ کر فرمایا، اے بت، تم ان پرشادوں کو کیوں نہیں کھاتے؟ جب کچھ جواب نہ ملا تو پھر فرمایا، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ بھلا پتھر کی بے جان مورتیاں کیا بول سکتی تو؟ پھر تو آپ نے تیشا اٹھایا اور بت کو مار مار کر چور کر دیا. جب بابل کے کافر اپنے میلے سے واپس آ کر بت کھانے پہنچے تو اپنے خداؤں کا برا حال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی دشمن بن گئے. انہوں نے 60 ہاتھ لمبائی اور 40 ہاتھ چوڑائی کا ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کروایا
اور چاروں طرف سے اس کو گھیر دیا۔ 1 مہینے تک اس میں لکڑیاں بھرتے رہے۔ جب آگ لگائی، آگ بھڑک کر اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگی تو ان کافروں نے حضرت کو آگ میں ڈال دیا۔ آپ کے پہنچتے ہی رب العالمین کا حکم ہوا کہ اے آگ ابراہیم کے حق میں ٹھنڈی ہو جا۔ بس پورا آتش کدہ حضرت کے لیے سرد ہو گیا۔ آگ کے انگارے پھول بن گئے۔ کئی دن آتش کدہ میں رہنے کے بعد جب باہر تشریف لائے تو بابل والوں نے آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ وہ لوگ آگ کے نہ جلانے پر تعجب تو بہت کرتے رہے مگر ایمان نہ لائے۔ حضرت نے بابل چھوڑ دی، ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر بابل کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، سب کے سب دنیا سے نست و نابود ہو گئے۔ حضرات محترم، دیکھا اور سنا آپ سب نے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بطل نمرود کے سامنے ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی محفوظ رکھا۔ اسی لیے تو کہنے والوں نے جب قلم اٹھایا تو یوں کہا کہ آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلست پیدا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔